تو یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، اور اس مہینے میں جو ہم داخل ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں پھر مسلسل امتحانات کے کچھ واقعات نظر آتے ہیں. اور میں جو مثالیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ مثبت مثالیں ہیں، تاکہ پھر ہمارا جوش ایمانی آگے بڑھے کہ ان ہستیوں نے عمل کیا ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کریں. اسی مہینے کے اندر سیدہ کائنات مولا کائنات کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں. اسی مہینے کے اندر ابراہیم اپنے اسماعیل کو ذبح گاہ کی طرف لے جاتے ہیں. اسی مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو غدیر کے مسند پر لے جاتے ہیں. اسی مہینے میں اہل بیت رسول عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ پر جاتے ہیں. اسی مہینے میں نواسۂ رسول مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جاتے ہیں. اور اسی مہینے میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف جاتے ہیں. مسلم ابن عقیل 9 ذی الحج کے شہید، مولا امام حسین کے قابل اعتماد، اہل بیت میں سب سے زیادہ ثقہ، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مجھے کوفے کے سارے واقعات کو بیان نہیں کرنا، آپ کے ذہنوں میں واقعات موجود ہیں، صرف اشارہ میں کروں گا اور پھر منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں گا. مسلم ابن عقیل جب گئے ہیں مکہ سے نکل کر کوفے کی طرف، تھوڑا سا اپنے دل پر رکھ کے سوچئے گا، مسلم ابن عقیل کو اپنی جگہ پر رکھ کے سوچئے گا، یا اپنے آپ کو مسلم کی جگہ پر رکھ کے سوچئے گا کہ اگر ہم اس کاروان کے اندر موجود ہوں جس کاروان کے اندر علی اکبر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت قاسم بھی ہیں، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، وہاں پر امام حسین فرماتے ہیں اے مسلم تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ بے وفا بہت ہیں. اب مسلم کے لیے وہ قدم اٹھانا کتنا مشکل ہوگا جس میں نہ عباس ان کے ساتھ ہیں نہ علی اکبر ان کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب آقا حسین کے ساتھ ہیں، تنہا مسلم ہیں جو جاتے ہیں کوفہ کی طرف. اور آپ ابھی نقشے کو دیکھیے گا تو مدینہ سے مکہ یہ جنوب کی طرف پڑتا ہے، مکہ جنوب کی طرف ہے، اور جو کوفہ ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے. امام حسین کا جو مدینہ سے سفر تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ ڈائریکٹ شمال کی طرف ہو، پہلے جنوب کی طرف آئے ہیں پھر شمال کی طرف گئے. تو جب مسلم عقیل مکہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے جو اب اپنا سفر کوفہ کی طرف شروع کیا تو پہلے دوبارہ مدینہ تشریف لائے. مجھے نہیں معلوم کہ مدینہ میں کون سی امانت تھی کہ جو لوٹانے کے لیے آئے تھے، یا کس امانت کے قریب آ کر ان کو پیار کیا ہوگا، ان کو لاڈ کیا ہوگا، اپنے گھر والوں کے قریب آئی، یا کیا کیا. قبر رسول سے دوبارہ ودا ہوئے ہوں گے، قبر سیدہ سے دوبارہ ودا ہوئے ہوں گے، اور امام حسین کا بھی سلام پہنچایا ہوگا. وہاں سے 2 رہنما کو لیا اور رہنما کو لینے کے بعد کوفے کا سفر کیا. مسلم نے عقیل اس شجاع انسان کا نام ہے کہ اس سفر کے اندر یہ 2 رہنما جن کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو سفر کے راستے بتائیں، وہ دونوں سفر کی مشکلات کو سہ نہ سکی اور دونوں اس دنیا سے انتقال فرما گئے. لیکن مسلم نے عقیل اتنا شجاع اور بہادر تھے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھے رہے، جاری رکھتے ہوئے کوفے کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے کوفہ کے قریب پہنچ گئے. کوفہ تبدیل کر دے، اس لیے مسلم نے عقیل نے اعلان جنگ کیا، اور جس دن اعلان جنگ کیا ہے اس دن ساتھ دینے والوں کی تاریخی کتابوں کے مطابق تعداد صرف 4000 تھی. بعض کسی علاقے میں موجود تھے، بعض کسی شہر میں گئے تھے. مختار ثقفی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کوفہ میں موجود نہیں تھے، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے. تو اس دن مسلم عقیل کا ساتھ دینے والے 4000 تھے، لیکن پھر بھی مسلم کو یقین تھا کہ 4000 ہیں میرے ساتھ، یہی تعداد بہت ہے ابن زیاد کو تہس نہس کرنے کے لیے. اور جب مسلم عقیل نے اپنے جہاد کا آغاز کیا ہے، پھر ابن زیاد نے اپنی جو شیطانی سیاست ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے بعض کو ڈرا دھمکا کر کہ ابھی لشکر شام آنے والا ہے، تمہیں اگر نہیں پایا تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں، تمہیں اگر نہیں پایا تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہیں اگر نہیں پایا تو تمہارے گھر بار کو جلا دیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی مسلم کا ساتھ دینے کی کوشش نہ کرے. اور اس کے جتنے نمائندے ہیں پورے کوفے میں جا کر ہر جگہ پر یہ اعلان کرتے ہیں. ابن زیاد نے کہا ابھی آ رہا ہے لشکر شام. ہر ماں اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی، سنیے گا، ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا تجھے مسلم کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ فلاں کا لڑکا بھی تو ہے نا، وہ ساتھ دے دے گا. ہر باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا بیٹا تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ فلاں کا بیٹا بھی تو ہے، وہ کافی ہے مسلم کے لیے، مسلم جیت جائیں گے، تو اپنے گھر میں آگے بیٹھ جائے، اگر حالات تبدیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا.
ہمارا کیا بنے گا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، گھر میں آ کر محفوظ مقام پر بیٹھ جا۔ تعداد کم ہونے لگی اور کم ہوتے ہوتے اتنی رہ گئی کہ پھر صبح سے لے کر شام تک لڑتے لڑتے مسلم ابن عقیل جب مغرب کے وقت مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو صرف 30 افراد مسلم کے ساتھ تھے۔ اور رات کی تاریکی میں مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد کوفہ سے باہر نکلی اور قبیلہ کندہ کے مقام کی طرف جا رہے تھے، جو محلہ کندہ تھا جہاں پر ان کے طرفدار موجود تھے، تو جو 30 افراد تھے وہ بھی چھپ چھپ کر بھاگنے لگے اور تعداد ہوتے ہوتے 10 کی رہ گئی۔ اور جب اس قبیلے سے اپنے آپ کو گزار لیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، میں کہوں گا اب مسلم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، جو 10 لوگ بھی آپ کا ساتھ دینے والے تھے اب وہ بھی باقی نہ رہے۔ مسلم اتنا تو کوئی غریب نہ ہوا تاریخ کے اندر۔ ہم نے احد کے میدان میں نبی کو بھی غریب ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن کم از کم نبی کے ساتھ علی جیسا تو موجود تھا۔ ہم نے علی کو بھی غریب ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن علی کے ساتھ کم از کم مالک اشتر تو موجود تھے، کم از کم عیسی بن عمار تو موجود تھے، حسن و حسین تو موجود تھے۔ ہم نے حسن مجتبیٰ کو بھی غریب ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن کم از کم حسن کا ساتھ دینے کے لیے حسین تو موجود تھے۔ لیکن اے مسلم، آپ جیسے غریب ہوئے ویسے میں نے کبھی نہ دیکھا۔ اور شاید مسلم بھی کہیں گے کاش مجھے غریب ہی کرنا تھا تو مدینے تک پہنچا دیتے تاکہ میں جان تو سکتا مجھے کس گھر میں داخل ہونا، لیکن یہاں کے تو گھروں کو بھی میں نہیں جانتا، میں کس گھر دروازے کو دستک دوں، کون مجھے رہنے کی جگہ دے گا۔ بالآخر ایک دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے، وہاں پر ایک مومنہ موجود تھی۔ اس مومنہ کو سلام، جہاں پر سارے مرد نامرد ہو گئے تھے، اس مومنہ نے مرد ہو کر بتایا ہے۔ اس بی بی کا نام طوعہ ہے۔ جیسے مسلم نے عقیل کو قریب دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے، یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے، اور ایک علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے، شاید ہاشمی غیرت لبوں پر مہر لگا رہی ہوگی، لیکن بالآخر پیاس کی شدت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ سوال کر لیا، ورنہ بنی ہاشم کے گھرانے میں کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن مسلم نے عقیل پیاس کی شدت میں اتنے بے لب ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا تیرے پاس پانی موجود ہے؟ توآ نے فوراً سے پانی کا انتظام کیا، پانی لا کر دے دیا، پانی پی لیا مسلم نے، لیکن توآ دیکھنے لگی کہ ابھی بھی یہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ اے شخص، تو یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے؟ جا اپنے گھر میں چلا جائے، رات کا اندھیرا ہو گیا ہے، حالات بڑے نازک ہیں۔ مسلم نے صرف اتنا جواب دیا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کس گھر میں جائے، جس کا کوئی عزیز نہ ہو وہ کس کے پاس جائے۔ کہا مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی گھر نہ ہو؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے۔ کہا مدینہ سے ہے تو کس محلے سے ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہے۔ کہا اگر بنی ہاشم سے ہے تو آپ کس کے فرزند ہیں؟ کہا میں عقیل کا فرزند مسلم ہوں۔ بی بی کہنے لگی یہ تو میری خوش نصیبی کے سفیر حسین میرے گھر کی دہلیز پر آ گئے۔ ہاں یہ گھر آپ ہی کا گھر ہے، یہ نہ کہیے کہ کوفے میں آپ کا کوئی گھر نہیں، یہی آپ کا گھر ہے۔ مسلم کو گھر نصیب ہو گیا، لیکن اے مسلم اگر آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے وہاں پر بیویوں کو کوئی گھر نصیب نہ ہوا۔ مسلم نے عقیل گھر کے اندر تشریف لائے، ایک خالی حجرے میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پر نمازوں میں اور عبادتوں میں اپنی ساری رات بسر کی، یہاں تک کہ اس طوع کا بیٹا بلال نام اس کا ملا ہے، بلال نام کا بیٹا وہ گھر میں آیا اور اس نے محسوس کیا کہ ماں بار بار حجرے میں جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے، کون ہے اس حجرے کے اندر؟ تو سوال کر لیا کہ اماں جان یہ بتائیے اس حجرے میں ہے کیا چیز؟ کہا کہ بس کچھ نہ پوچھ، ایک بڑا قیمتی سامان اس حجرے کے اندر آیا ہے۔ کہا کہ وہ قیمتی سامان کیا ہے؟ کہ تجھے معلوم ہے حسین جو نواسہ رسول ہیں، فرزند زہرا ہے، ان کا بھیجا ہوا سفیر ہمارے گھر میں آ گیا، یہ ہماری خوش نصیبی، ہمارے گھر میں مسلم نے عقیل آ گئے۔ بلال نے اپنی ماں کے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن گھر سے باہر فوراً سے نکل گیا اور جا کر اطلاع ابن زیاد کو دے دی۔ ابن زیاد کی فوجیں آنے لگی، اور جب فوجیں آئی مسلم نے عقیل نے باہر جا کر جہاد کیا۔ میں نے منزلیں بہت مختصر کر دی، مسلم نے عقیل کا جہاد ہوتا رہا، جہاد ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آ گیا جب مسلم کے لب بھی شہید ہو گئے، مسلم کے دست و بازو بھی شہید ہو گئے، مسلم کے ہاتھوں میں اور مسلم کے سارے بدن کے اندر زخم اور سارے بدن کے اندر تیر پیوست ہو گئے۔ بالآخر مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔
جیسے دربار میں لایا گیا، کسی نے کہا کہ دیکھتے نہیں ابن زیاد سامنے موجود ہے، پہلے امیر کو سلام کرو۔ فرمانے لگی مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، اگر حسین ہوتے تو میں سلام کرتا، اس کو میں کبھی سلام نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے پھر گفتگو کی، وہ گفتگو بھی سننے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، لب شہید ہو چکے تھے، پانی لایا گیا، پانی کو جیسے لب لگایا وہ خون پانی کے اندر گیا، کہنے لگے دوسرا پانی لایا جائے، دوسرا پانی جو لایا پھر دوبارہ سے وہ پانی ایک مرتبہ خون آلود ہوا، اس پانی کو تبدیل کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہی پانی کافی ہے، بلکہ اس موقع پر بھی اپنے بنی ہاشم کی ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔ ہم مرتے مر جاتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نامناسب چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ میں کہوں گا مسلم آپ پانی پی لیتے تو کیا حرج ہوتا؟ کہ نہیں، شاید ابن زیاد یہ مشہور کر دے گا، اس لیے آخری موقع پر کبھی استرار سے کام لیا ہے اور وہ نجس پانی بھی پی لیا ہے۔ یہ جو شہرت ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ابن زیاد کی اس پروپیگنڈے کو بچانے کی خاطر مسلم نے وہ پانی نہ پیا۔ میں کہوں گا اے مسلم آپ نے کیسا کام کیا ہے، آپ شہدائے کربلا میں ویسے بھی شامل تھے لیکن اس پیاس کی مناسبت کی وجہ سے مزید آپ کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ وہاں کربلا میں بھی ہر شہید جب میدان میں گیا ہے تو پیاسا ہی گیا ہے، آپ بھی اس دنیا سے گئے تو پیاسی کی حالت میں گئے۔ مسلم نے عقیل کو پھر دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کا ایسا انجام کروں گا جیسا انجام کسی اور کا تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ مسلم نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گا، میرے امام نے مجھے پہلے ہی بیان کیا تھا اور بہت بہتر ہے کہ میں ملعون ترین شخص کے ہاتھوں سے شہید کیا جاؤں تاکہ میرا درجہ بلند ہو جائے۔ سنیں گے کیا کیا ابن زیاد نے؟ ابن زیاد نے حکم دیا دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے، سر مسلم کو وہیں سے تن سے جدا کیا جائے، لاش مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا جائے، پھر لاش کو در بدر پھرایا جائے، اس لاش کی بے حرمتی کی جائے۔ میں کہوں گا آقا مسلم آپ کے ساتھ جو جو سلوک کیا گیا، کربلا میں آپ کے مولا حسین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ ان کے سر کو بھی نو کے نیزہ پر چڑھایا جائے گا، سر تن سے جدا کیا جائے گا، لاشوں کو گھسیٹا جائے گا، اور آپ کے لاشوں پر تو گھوڑے نہ دوڑائے گئے، فرزند زہرا کے لاش پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے۔ عزیزو ایک جملہ اگر آخری سن سکے تو سنیے گا، سر مسلم کو پھر شام بھجوا دیا گیا، جس طرح سے سر حسین شام تک گیا ہے، لیکن لاش مسلم دارالامارہ ہی پر لٹکی رہی۔ مجھے نہیں معلوم یہ کب تک لٹکی رہی، لیکن اندازہ یہ ہے جب بیویوں کو اسیر کر کے کوفہ میں لایا گیا ہوگا۔ ہاں یتیمان مسلم نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا؟ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عام طور پر بچیاں پیار کرتی ہے تو باپ کے رخسار پر کرتی ہے، باپ کی پیشانی پر کرتی ہے، لیکن ہاں یتیمان مسلم یہ تمہاری قسمت، باپ کا سر شام کی طرف روانہ ہو گیا اور بابا کا جسد مطہر دارالامارہ پر لٹکا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پالنے والے جو مرحومہ کی سویم کی مجلس رکھی گئی ہے ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔